ایک حدیث پاک جس میں صحابہ کرام کی آقا کریم کی بارگاہ میں خاموشی سے اور سکون سے بیٹھنے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں نے کل بیان کی اسامہ بن شریک کی، اس میں تھا کہ اس طرح صحابہ بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ اسی مضمون کو حضرت ابو حالہ کی حلیہ بیان کرنے والی حدیث، جو نبی پاک کا حلیہ انہوں نے بیان کیا، امام حسن مجتبی نے ان سے روایت کیا۔ تو یہ حدیث یہ شمائل ترمذی میں موجود ہے اور شمائل ترمذی میں 2-3 جگہ موجود ہے یہ حدیث۔ مجموع الزوائد میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں ہے، شعب الایمان بہقی میں ہے، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب جمع الجوامع میں ہے، دلائل النبوت امام بہقی میں ہے، دلائل النبوت امام اصفہانی میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، شفا شریف قاضی ایاز کی اس میں 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے، عیون الاثر میں ہے، سبل الہدی والرشاد میں ہے۔ یہ سبل الہدی والرشاد یہ علامہ صالحی کی تصنیف ہے اور 940 ہجری کے لگ بھگ یہ فوت ہوئے۔ سیرت حلبیہ میں ہے، سیر اعلام النبلاء میں ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے، اسد الغبا میں یہ روایت موجود ہے، معرفت الصحابہ امام ابو نعیم کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک کا بہت زیادہ ادب کرتے، آپ کی مجلس میں مکمل سکوت اور خاموشی سے رہتے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے بیان کرنے کے بعد، بہقی نے دلائل النبوت میں 2 جگہ بیان کی، دوسری جگہ جب بیان کیا نا تو اس کے تحت شرح کے دوران اتفاقیہ ایک قول ذکر ہوا کہ ایک بڑے عالم تھے ابو بکر بن انباری، وہ کہتے ہیں لا ينفق احد من انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی انسان بھی وہاں نہیں ذکر، کوئی بھی نبی پاک کے احسان سے باہر نہیں رہ سکتا، ہر کسی پر نبی پاک کے احسان ہے۔ بھی آپ رحمت اللہ العالمین ہیں، جب عالمین کے لیے رحمت ہیں تو عالمین کے لیے انعام بھی ہوئے۔ نبی پاک کی انعامات، جب نبی پاک کی رحمت ہر کسی کو پہنچتی ہے، کسی کو دنیا میں عذاب مؤخر ہونے کے لیے، یہ بھی رحمت کا پہلو ہی ہے نا۔ صحت ملنا، مال ملنا، شفا ملنا، قوت ملنا، کمال ملنا، علم ملنا، عقل ملنا، شجاعت، کیا کیا چیز بیان کی جائے، جو نعمتیں ہیں وہ سب نبی رحمت کے وسیلے سے ملی، آپ کی رحمت سے۔ ٹھیک ہے، موتی اللہ پاک ہے، لیکن قاسم محمد الرسول اللہ ہیں، تو ہر کسی پر اللہ پاک کا انعام ہے، تو جس بات میں اللہ پاک کا انعام ہے اس میں رسول اللہ کا بھی انعام اس پر ہے۔ چنانچہ دیکھیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حدیث مختلف عبارتوں کے ساتھ وارد ہے، یہ بخاری شریف میں کم از کم 3 جگہ موجود ہے، مسلم شریف میں انا خازن واللہ یؤتی کے الفاظ ہیں، اور انا قاسم کے بھی ہیں، مسلم شریف میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے دونوں اکٹھی، لیکن دونوں عبارتیں ہیں۔ شرح مشکل آثار امام تحوی میں موجود ہے، مشکات شریف میں، مسند بزار میں، طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، شرح السنہ، مصابیح السنت وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث وہ احباب جانتے ہیں، معروف حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی نعمت کے ملنے پر انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ جو نعمت کسی انسان کے وسیلے سے ملی، اس انسان کا شکریہ نہیں کرتا، اس انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ پاک کے بھی ناشکر ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اکیلا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بندے کو نہیں کہا تیری مہربانی، یا اس کا ذکر نہیں کیا کہیں، تو یہ نہیں وہ صرف بندے کا ناشکر ہے، وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے۔ یہ حدیث اس وقت میرے سامنے 4 صحابہ سے ثابت ہے، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، ابو ہریرہ اور جریر، ان 4 صحابہ سے یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے،
ابو یعلا میں ہے، طبرانی اوسط میں ہے، شعب الایمان میں ہے، مجموع الزوائد میں کہتے ہیں طبرانی اوسط کی سند حسن ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد میں یہ حدیث 3 جگہ موجود ہے۔ مسند بزار میں ہے، طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ پر قرآن پاک میں دیکھیں، اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ سورۃ والضحیٰ ہے۔ تو یہ جو ہے نا من لم یشکر الناس، اس کی کئی سندوں میں یہ جو نعمان بن بشیر والی روایت ہے نا، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ نعمت کا شکر کیسے ہوگا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر گزار نہیں۔ اس سے آگے فرمایا تحدث بے نعمت اللہ شکرن، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے، اور اس کا نام ہی نہ لینا یہ ناشکری ہے۔ اب دیکھیں، کائنات بھر کی تمام نعمتیں محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے ملتی ہیں۔ کسی کو احساس ہے یعنی حقیقت تو یہی ہے، ورنہ پھر ایمان میں نقص ہے جو نہیں مانتا۔ جب رحمت للعالمین ہیں، بے رب العالمین میں کوئی قید ہے؟ نہیں۔ تو جس قرآن میں رب العالمین سارے جہانوں ساری کائنات کے لیے سب کو عام اور شامل ہے، اسی قرآن میں رحمت للعالمین ہے۔ جب عالمین وہاں خاص نہیں تو یہاں کیوں خاص ہے؟ یہاں بھی عام ہے، اور رحمت کا اطلاق کلی ہے، کلی ہے، سب کے لیے رحمت کسی نہ کسی پہلو پر۔ جب رحمت ہے تو پھر ان کا احسان بھی ہے، اور جب احسان ہے تو پھر اس کا چرچا بھی ہونا چاہیے، کہ جو احسان پر چرچا نہ کرے، اس کا ذکر نہ کرے، وہ ناشکر ہے، اور جو انسان کا ناشکر ہے وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ایک آیت میں فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، حضرت زید کے بارے فرمایا اللہ نے انعام کیا اور آپ نے اس پر احسان کیا۔ اس کی تفسیر میں محققین نے فرمایا یہ تو وہاں اس مقام پر تو احسان سے مراد آزاد کرنا ہے غلامی سے، لیکن شارحین نے محققین نے اس کے مقام پر لکھا ما من مومن، نہیں ہے کوئی ایماندار الا وعلیہ منت رسول اللہ، مگر حال یہ ہے کہ اس پر رسول اللہ کا احسان موجود ہے۔ سوچیں، والدین کے شکریہ کا حکم ہے، انہوں نے اس دار فانی کی زندگی، وہ دار فانی کی زندگی کا سبب بنے، وہ اس فنا ہونے والی زندگی ملنے کا سبب بنے، اس کی نعمتوں کا سبب بنے، تو ان کے تو احسان ہے اور ان کی ساتھ بھلائی کا حکم ہے۔ تو جس محبوب پاک کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کی نعمتیں ملنے کا سبب بنے، تو ان کا احسان تو پھر بہت زیادہ ماننا چاہیے نا، اور ان کی تعظیم غیر درجہ کرنی چاہیے۔ میں اس موضوع کو پھر کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کی تعظیم اتنی کرو اتنی نہ کرو، یہ میں پھر کسی وقت موضوع ٹچ کروں گا۔ اتنی واضح بات ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر تعظیم محمد الرسول اللہ کی، اور یہ کہنا بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو، یہ میں کہنے والوں کی نیت پر جرا نہیں کر رہا، لیکن گہری نظر سے دیکھیں، دیانت داری سے، تو اگر جب کہنے والے کا کوئی بیٹا بھی سن رہا ہو وہ بھی سوچے، جس نے کہا کہ نبی پاک کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرو زیادہ نہ کرو، کوئی بھی انسان مسلمان سوچے گا تو سمجھے گا کہ یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ ہر انسان جانتا ہے ماں اور باپ کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے کہ ماں اور باپ کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ ہے۔ تو نبی پاک کے متعلق کہنا بڑے بھائی جتنی کرو زیادہ نہ کرو، اس کا ملفوف مطلب، اس کا گول مول مطلب، اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ ماں اور باپ سے تھوڑی اطاعت کرو رسول اللہ کی، ماں اور باپ کی تعظیم زیادہ کرو، رسول اللہ کی تھوڑی کرو، تو یہ کفر نہیں ہے۔ باقی میں اس پر تفصیل سے بات پھر کسی وقت کروں گا۔